بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایمان افروز واقعہ 1932 میں عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے مزار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے دور ایک غیر آباد جگہ پر تھے، اصل مقام سے نکال کر دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیں، کیونکہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فیصل اول یہ خواب بھول گئے، لیکن دوسری شب پھر یہی خواب دیکھا، لیکن پھر بھول گئے۔ تیسری شب یہی خواب عراق کے مفتی اعظم نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں ان کو یہ بتایا کہ گزشتہ 2 راتوں سے بادشاہ سے برابر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ مصروفیت کے باعث بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کا فرض ہے کہ انہیں متوجہ کرائیں۔ چنانچہ اس وقت کے وزیر اعظم اور بادشاہ نے مفتی اعظم سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شاہ فیصل اول نے کہا، آپ فتویٰ دے دیں۔ مفتی صاحب نے وہی فتویٰ دیا اور یہ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا۔ 10 ذی الحجہ کے اخبار میں فتویٰ اور فرمان پڑھ کر تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا اور اس خبر کا چرچا پوری دنیا میں ہو گیا۔ حاجیوں نے شاہ فیصل اول سے درخواست کی کہ وہ 22 ذی الحجہ تک رک جائیں تاکہ وہ بھی عراق پہنچ سکیں۔ شاہ فیصل نے ان کی درخواست مان لی۔ 22 ذی الحجہ 1351 ہجری کو لاکھوں خوش نصیبوں نے یہ ایمان افروز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ فیصل اول کی موجودگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو بذریعہ کرین اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کی لاش مبارک اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ لاش مبارک کو اعلیٰ شخصیات نے کاندھا دیا اور شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ کی لاش مبارک کو نکالا گیا۔ لاشوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اصحاب رسول چند گھنٹے قبل انتقال فرمائے ہوئے ہیں، جبکہ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ دونوں لاشوں کے کفن اور بال بالکل درست حالت میں تھے۔ دونوں صحابہ کرام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس سلمان پارک، جو بغداد سے 20 میل کے فاصلے پر ہے، دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر بے شمار لوگ اسلام لے آئے۔ یہ منظر ٹی وی پر دکھایا گیا۔ جرمنی نے بڑی بڑی اسکرینیں نصب کی تھیں۔ ایک جرمن ڈاکٹر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت مفتی اعظم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس جرمن ڈاکٹر کے اسلام لانے کے بعد بہت سے عیسائی اور یہودی بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ روزنامہ جنگ میں اس واقعے کی خبر 17 جون 1970 میں بھی چھاپی گئی۔ اب ذرا ان دونوں صحابہ کرام کی زندگیوں پر ایک مختصر نظر ڈالیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی ساتھی تھے۔ جنگ خندق میں انہوں نے حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ کام سونپا کہ مدینے میں یہود اور منافق جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچانے کی مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں، ان کی حرکت پر نظر رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کو ناکام بنایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کے نام بھی بتائے کہ یہ ایک سربستہ راز تھا جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدین کا گورنر مقرر کیا۔ مدین بغداد کے قریب عراق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تب بھی مدین کے گورنر تھے اور وہ 36 ہجری میں
جنگ جبل سے پہلے فوت ہوئے اور مدین میں دفن ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 18 جنگوں میں حصہ لیا، وہ سب سے آخری صحابی رسول تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر وہ کربلا پہنچے اور شہداء کو وہاں دفن کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جو کربلا پہنچے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو بہت اذیت دی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ 94 سال کی عمر میں 78 ہجری میں وفات پا گئے اور مدین میں دفن ہوئے۔